बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने महर के ताल्लुक से चंद मसाइल रख रहा हूँ। साइल ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या महर के बगैर निकाह हो जाता है? और महर की कम से कम मिकदार क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार क्या है? दूसरा सवाल है, अगर शोहर महर माफ़ कराए तो क्या महर माफ़ हो जाता है या नहीं? और तीसरा सवाल है, और महर मिसल किसको कहते हैं? और चौथा सवाल है, और महर की कुल कितनी किस्में होती है? और पांचवा सवाल, अगर कोई महर अदा ना करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का? और छठा सवाल ये है कि महर फातिमी की मिकदार क्या है? ये तमाम मसाइल, ये किताब है मसाइल निकाह अहकाम तलाक। इस किताब में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बड़ी किताबों के हवाले भी इसी में मौजूद है, लिहाजा मैं इस ही किताब का हवाला पेश करूंगा आप हजरात के सामने। तो सबसे पहले ये आप याद रखिए, अगर किसी निकाह में महर का तज़किरा ना हो, यानी कि बगैर महर के निकाह हो रहा हो, लड़के ने भी ये कह दिया हो कि मैं बगैर महर के निकाह करूंगा, तो इस सूरत में निकाह तो हो जाएगा, लेकिन महर देना चूंकि कुरान करीम से साबित है, वाजिब है। कुरान करीम खुद कह रहा है कि तुम अपनी बीवियों का महर खुश दिली से दे दिया करो, फिर अगर वो उसमें से कुछ छोड़ दे तो उसको लजीज समझकर खाओ। तो कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में महर देना वाजिब हो जाता है। अब यहाँ पर महर देना क्या है, क्योंकि महर जो है निकाह में तो खुला नहीं था, तो अब देना कितना है? तो यहाँ पर महर मिसल देना होगा। महर मिसल किसको कहते हैं, ये इंशाअल्लाह मैं आगे सवाल का जवाब दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि महर की कम से कम मिकदार कितनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो? तो कम से कम मिकदार महर की जो शरीयत ने मुतय्यन की है वो 10 दिरहम है, यानी कि तकरीबन 3.25 तोला चांदी, या उसकी कीमत हो, या फिर जो है 3.25 तोला चांदी हो, तो ये देना वाजिब हो जाता है। अगर इतनी बांधी गई हो, अगर महर की मिकदार इतनी तय की गई हो निकाह के वक्त 10 दिरहम, तो फिर तो महर अदा हो जाएगा अदा करने के बाद। लेकिन अगर इससे कम किसी ने महर रखा हो, यानी कि 3.25 तोला 10 दिरहम से कम किसी ने रखा हो, 8 दिरहम, 7 दिरहम, 5 दिरहम, 4 दिरहम या एक दिरहम, तो फिर महर जो है ये महर में शामिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फिर निकाह के बाद महर मिसल देना होगा। ये बात याद रखिए, महर मिसल अदा करना होगा अगर 10 दिरहम से कम महर बांधा गया है। अब यहाँ पर एक मसला ये भी याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा की शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि कितना हो। जो ये सवाल आया है ना कि महर फातिमा से ज्यादा अगर किसी ने महर बांध दिया तो अब कितना दे, तो लड़के जिस वक्त जो है महर बन रहा, महर तय हो रहा, तो लड़के ने इस बात को तस्लीम किया होगा कि भाई हाँ, मैं जो है महर इतना अदा कर दूंगा, तो फिर उसके जिम्मे है, लाजिम है, उसके ऊपर वाजिब है कि वो इस महर को अदा करे। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का महर कितना था, बल्कि आपकी ताकत और आपकी हैसियत देखी जाएगी। यहाँ पर ये बात याद रखिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना भी बंधा है वो सब देना होगा, लेकिन शरीयत ने ज्यादा महर बांधने को पसंदीदा नहीं किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि महर इतना हो कि लड़की का जो स्टेटस है वो भी बरकरार रहे और लड़के पे देना भी दुश्वार ना हो, यानी कि एतदाल के साथ दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए। इस तरीके से जो है शरीयत ने एतदाल को पसंद किया है, न इतना ज्यादा है कि लड़का दे भी ना पाए और न इतना कम कि लड़की की अजमत और स्टेटस ही गिर जाए। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा की कोई मिकदार तय नहीं है। अगर शोहर महर माफ कराए तो क्या महर माफ हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखे, अगर कोई शोहर ऐसे कहे कि भाई अपना महर तुम मुझ पे माफ कर दो, अपना महर तुम मुझ पे माफ कर दो, तो हरगिज भी नहीं होगा, हरगिज भी नहीं होगा। याद रखे, अगर महर अदा नहीं किया तो महर देना वाजिब था, ये वाजिब आपके जिम्मे पड़ा हुआ है। यहाँ पर खवातीन भी ये बात याद रखे, वो समझती है कि भाई देना तो है ही नहीं इसको, चलो माफ कर देती हूँ, या फिर जो है यानी कि खुश दिली से माफ नहीं करती, मजबूरन करती है, मजबूरन, जैसे कि पीछे से प्रेशर है, भाई कर दे कर दे कर दे,
تو وہ سمجھتی ہے کہ بھائی ملنا تو ہے نہیں، چلو معاف کر دوں۔ اور ایک عورتوں کے اندر یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ مہر کو لینا عیب سمجھنے لگی ہے، عیب سمجھنے لگی ہے۔ یاد رکھے مہر اگر آپ نہیں لے گی، یعنی کہ مہر شوہر نے زبردستی معاف کرایا تو یہ آپ کا قرض بند ہے، یاد رکھے یہ قرض بند ہے، اور آپ نے زبردستی معاف کیا ہے تو بھی یہ قرض بند ہے۔ جب یہ انتقال کر جائے گا آپ سے پہلے تو یہ قرض بند مرا آپ کا، اور قرض بند پہ جنت میں جانا اس وقت تک، یعنی کہ اس پہ پابندی ہے جنت کی جب تک کہ وہ قرض سے آزاد نہ ہو جائے، یہاں پر یاد رکھے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اپنا مہر وصول کر لے موت سے پہلے پہلے۔ شریعت کا یہ بھی حکم ہے، یہاں پر بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص بغیر مہر دیے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا جو وراثت کا جو مال ہے اس میں سے اس کے قرض کے ساتھ ساتھ مہر بھی قرض میں داخل ہے، وہ بھی جو ہے ادا کرنا پڑے گا، مہر بھی ادا کرنا پڑے گا، اس کی بیوی کے حوالے مہر کرنا پڑے گا۔ اب کئی عورتیں کیا ہوتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو انتقال کر گیا، اب تو مہر معاف کر دے، تو ایسے معاف کرنے سے بھی مہر معاف نہیں ہوتا۔ معاف ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ شوہر اس کی جو رقم ہے، جو چیز متعین ہوئی ہے مہر میں، چاہے وہ زمین کے کاغذات ہے، پھر چاہے جو ہے پیسہ ہے نقد، یا پھر جو ہے چاندی ہے، یا کوئی اور شرعی سامان ہے جو استعمال میں آتا ہو، تو اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے پیسہ رقم وغیرہ بیوی کے حوالے کر دے، یہ لیجئے میں آپ کا مہر ادا کرتا ہوں، اور پھر بیوی خود، آپ نہ کہے بلکہ بیوی خود کہے کہ یہ لیجئے میں نے اپنا مہر آپ پہ معاف کیا، اب آپ اس کو خوش دلی سے کھائیں، جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ تو اگر ایسے ہوتا ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اگر ایسے کوئی مہر معاف ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مہر کی معافی کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ ہاں بیوی اس میں سے کچھ چھوڑ دے جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تو بات الگ ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر کوئی مہر ادا نہ کرے، یعنی کہ مہر اس نے باندھا تھا اور وہ ادا ہی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جو مہر بندھوا چکا ہے، یعنی کہ طے کر چکا ہے، اور پھر وہ ادا نہیں کرتا، تو روز قیامت زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، زناکار ہوگا وہ، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہی مہر ادا کر دیا جائے۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ مہر مثل جو ہے اس کو کہتے ہیں جو لڑکی کے نسب کی طرف سے، یعنی کہ اس کی پھوپھی کا، اس کی چچا جات بہنوں کا، اس کی بڑی بہنوں کا جو مہر بندھتا ہے، جو خاندان میں رائج ہے، جو رواج ہے، وہ وہاں پر شمار ہوگا۔ تو مہر مثل اس کو کہا گیا ہے جو اس لڑکی کے نکاح سے پہلے جو خاندان میں نکاح ہوئے، جیسے کہ پھوپھی کا نکاح ہوا ہے، یا پھر جو ہے بڑی بہنوں کا ہوا ہے، یا چچا جات تایا جات بہنوں کا ہوا ہے، اور ان میں جو مہر بندھا ہوا آ رہا ہے پھر وہ شمار ہوگا، اس کو مہر مثل کہا گیا ہے۔ مہر کی کل دو قسمیں ہیں، ایک ہے نقد اور ایک ہے ادھار، جس کو معجل بھی کہا گیا ہے، مہر معجل عین سے، اور ایک ہے مہر معجل حمزہ سے۔ تو جو عین سے آیا ہے وہ ہے نقد، مہر معجل یعنی کہ نقد ادا کرنا، ساتھ کے ساتھ ادا کرنا، اور مہر معجل جو حمزہ سے آیا ہے، مہر معجل جو حمزہ سے آیا ہے وہ ہے ادھار۔ اب اس میں یہ دو قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی کہ ادھار کی کوئی یہ ہو کہ بھائی میں فلاں وقت پہ ادا کروں گا، تو پھر وہ وقت نہیں گزرنا چاہیے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس وقت اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر نقد والی ہے، عین والی، مہر معجل عین والی، تو پھر عورت کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے۔ شریعت کا حکم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک اس میں یہ بھی بات یاد رکھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہر یہ ہوتا ہے جی میں کچھ نقد دے دوں گا، کچھ ادھار دے دوں گا، یعنی کہ ادھار رکھ رہا ہوں، تو جتنی مقدار نقد کی طے ہوئی ہے وہ نقد ہی اسی وقت جو ہے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ یاد رکھے بیوی کو مہر دینا واجب ہے، جتنا جو ہے نقد کا طے ہوا ہے، اور جو ادھار کا طے ہوا ہے وہ پھر وقت مقررہ پر آپ کو دینا واجب ہے۔ یاد رکھے یہ تمام مسائل میں۔ اور اب آپ کو بتا دوں مہر فاطمی جو ہے
400 مثقال چاندی یعنی کہ 150 تولہ چاندی کی مقدار، 150 تولہ چاندی مہر ہے، مہر فاطمی۔ آج کے دور کی 150 تولہ چاندی کی قیمت یا پھر جو ہے 150 تولہ چاندی مہر فاطمی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھے، آج اگر مہر فاطمی یا کوئی بھی مہر ادھار کے تعلق سے بندھا، یاد رکھے میں کیا کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ آج کسی لڑکی کا نکاح ہوا کسی لڑکے سے اور طے پایا کہ ہم مہر فاطمی ادا کریں گے اور لیکن کریں گے ادھار، تو آج کی قیمت شمار نہیں ہوگی، بلکہ جس دن کا وقت طے ہے کہ فلاں دن کریں گے اس دن کی قیمت شمار ہوگی، پھر چاہے وہ قیمت کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھے، یہ ہر مہر کے لیے ہے، چاہے وہ 10 درہم والی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، اگر چاندی باندھی گئی ہے مہر میں تو پھر جو ہے اتنا مہر یا سونا باندھا گیا ہے تو اس دن کی قیمت شمار ہوگی۔ اور اگر نقد میں ہے بھئی 21,000 25,000 2,000 10,000 20,000 1,00,000 2,00,000 یا 1,000 2,000 جتنا بھی ہے رقم کی شکل میں ہے تو پھر رقم اتنی ہی دینی پڑے گی جتنی طے ہے۔ چاندی اگر ہے تو پھر قیمت جو ہے اس دن کی لگے گی جس دن ادا کر رہے ہیں، جس دن طے ہو رہی ہے اس دن کی نہیں، جس دن ادا کر رہے ہیں، اور رقم وہ لگے گی جو طے ہو چکی ہے، 10,000 2,000 5,000 جو بھی طے ہوئی ہے۔ تو یہ تمام مسائل میں نے جو بتایا آپ کو، مسائل نکاح و احکام طلاق، صفحہ نمبر 93 سے لے کے 104 تک آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔